سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے آتا جاتا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی تھی، عبدالقادر محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ تو میں یہ بات اپنی امی سے کہتا تھا، امی مجھے ڈر لگتی ہے جب وہ آواز آتی ہے، غیبی آواز، میں کیا جواب دوں؟ میرے غوث کی امی بھی ولیہ ہے۔ غوث پاک کی شان یہ ہے، یہ ہم سنیوں کا قادریوں کا عقیدہ ہے، مولا علی سے لے کر غوث العظم تک ان کی اصل میں جتنی پشتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوا جو ولی نہ ہو۔ علی سے لے کر غوث العظم تک اصل میں سب ولی ہیں، اور خدا کی قسم نسل میں غوث العظم سے لے کر امام مہدی تک جتنی نسل ہے سب ولی ہیں۔ غوث پاک کی اولاد اس وقت تک موت نہیں مرتی، یعنی ان کو اس وقت تک موت نہیں آتی۔ مرنے سے مراد دنیا سے تشریف لے جانا، پردہ فرمانا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ گستاخی پہ محمول نہ کریں، بلکہ ان کو اس وقت تک موت نہیں آتی نسل غوث الورا کو جب تک وہ ولایت کی منزل پر نہ پہنچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وراثت سے تو بیٹوں کو حصہ مل ہی جاتا ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، چونکہ اس کا حق باپ کی وراثت میں ہے، اور جس کے گھر میں جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو وہی دیتا ہے۔ تو جب غوث العظم دستگیر اوروں کو عطا کرتے ہیں، ارے جب چوروں کو عطا کرتے ہیں تو اولاد کو کیوں عطا نہ فرمائیں؟ یہ ان کی نسل کی شان ہے، اصل بھی جس کی بے مثال ہے اور نسل بھی جس کی بے مثال ہے وہ غوث العظم دستگیر ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ نسل غوث کی شان کیا ہے اور اصل غوث کی شان کیا ہے، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے۔ بلکہ امام کے دو مصرے پڑھ کر بات مکمل کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اس کی تشریح کرتے جائیے اور پھر مقام غوث الورا سمجھتے جائیے۔ تو امی سے پوچھا کہ امی جان کیا جواب دوں میں؟ مجھ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ امی نے کہا بیٹے یہ سوال پر تیرے مستقبل کی عمارت تعمیر ہوگی اس کے جواب پر، اس لیے اس کے جواب دینے میں جلدی مت کرنا۔ ہمارے نکڑ پر ایک اللہ کے برگزیدہ محبوب اور مقبول بندے بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، اس سے پوچھنا، وہ تیری رہنمائی کریں گے۔ سرکار غوث پاک ماں کے کہنے پر اس بابے کے پاس گئے، اور جب وہ بابے کے پاس تشریف لے گئے تو اس سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے، میں جواب کیا دوں؟ انہوں نے کہا بیٹے شہزادے کل آنا، انشاءاللہ میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ آپ سوال کی لذتوں میں اتنا مستغرق تھے، اتنا غرق تھے کہ آپ نے جواب کی طرف توجہ نہ کی، اور آپ لوٹے اس حال میں یہ سوچ کر کہ کل وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جواب دے گا۔ کل وقت پر جب تشریف لے گئے تو وہ جگہ خالی تھی، حیران سے ہوئے اور کہا کہ یہ شخص گیا کہاں؟ تو کسی نے کہا کل رات اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا مذہب اور اس کا مسلک لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے لوگوں میں اختلاف ہوا کہ یہ ہے کون، تو اس کو اٹھا کر کے لوگوں نے جنگل میں پھینک دیا ہے۔ اس کو کفن دفن بھی نہیں دینا لوگوں نے مناسب سمجھا، کیونکہ اس کا مذہب و مسلک ہی لوگوں کو پتہ نہ تھا، اس لیے وہ پھینک دیا گیا۔ سرکار غوث پاک کے ننھے سے ذہن میں سوال آیا، اس نے تو کہا تھا کہ جواب دیں گے، پھر وہ مر کیوں گیا، اس کا انتقال کیوں ہو گیا؟ یہی سوچ رہے کہ کسی نے کہا شہزادے اگر اس کی تلاش ہے تو اس کی لاش تک آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، کہ آپ لاش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جنگل لے کر کے گئے تو کیا دیکھا؟ چیل کوے کتے جسم کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، اور وہ جسم کو نوچتے ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھ کر کے دل دہل گیا، اور پھر ننھی سی زبان سے جملے ترتیب پائے، حضرت میری ماں نے تو کہا تھا کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، کیا آپ لوگ بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا جواب دیں گے۔ لاش کی لبوں کو مسکراہٹ ہوئی اور آواز آئی شہزادے آپ سوال کی لذت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ نے جواب پہ توجہ نہ کی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دیں گے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ کل تمہارا جواب بن جائیں گے۔ لیجئے آپ کا جواب ہم بن گئے، ہمیں دیکھ لو۔ عاشق بنے تھے اس لیے یہ دن دیکھنے پڑے، محبوب بننے میں بھلائی ہے کہ وہاں تو بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے، اگر اس منزل سے گزرنے کی طاقت ہے
تو عاشق بننا ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر وہ اللہ اکبر مجمع بحرین نجیب الطرفین وہ ذات تھی۔ میرے غوث نے وہ منظر دیکھ کر کے جب آواز آئی عبد القادر، عاشقوں کو تو کفن بھی میسر نہیں آتے، عاشقوں کو تو 2 گز زمین بھی میسر نہیں آتی، یہ امتحان کا مقام ہوتا ہے۔ اگر اس منزل سے گزرنے کی طاقت ہے تو عاشق بننا ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ تب میرے غوث نے کہا تھا پھر تو میں عاشق بنوں گا، اس لیے کہ اس منزل سے گزرنے کی ہمت موجود ہے۔ اور پھر اللہ اکبر عاشق بن کر کے اور وہ مجاہدات کیے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ فرماتے میں نے ریاضت اور مجاہدے کرتے وقت جو تکلیفیں اٹھائی ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈال دی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم بھی عشق کے دعوے دار ہیں لیکن راتوں کو جگا نہیں جاتا۔ ہاں اگر ایئر فون کانوں میں ہو تو برابر ہم جگ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، اگر کسی کے ساتھ زنا کا پلان ہے تو پوری رات جگ کر گزاری جا سکتی ہے، لیکن حبیب خدا کی محبت میں ہم ایک رات نہیں گزار سکتے۔ ایک رات مسلمانوں کے پاس آتی جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات میں بھی پوری رات مسلمان جگ کر عبادت نہیں کرتا، کبھی گھوم رہا ہے، کبھی کتوں کو دوڑا رہا ہے، کبھی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کبھی موبائل کے واٹس ایپ پر میسجز چیک کر رہا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، لیکن